السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر حافظ محمد وقاص اشرف قادری اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں۔ آج تاریخ ہے 15 جون اور رات کے تقریباً 10:15 ہیں، اور اس وقت میں جس جگہ پر کھڑا ہوں یہ سمڑیال کا ایک نواحی قصبہ ہے اگو کی، جس کو کہا جاتا ہے۔ ادھر ایک بہت ہی مشہور و معروف ہستی جن کا نام بابا ملک شاہ ولی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، میں ان کے دربار شریف پر حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ یہ پس منظر پہ میرا دیکھ رہے ہیں کہ ان کا حضرت صاحب کا دربار شریف ہے۔ تو اس موقع پر آپ کے سامنے پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ جب بھی ہمارے ادھر عرس آتا ہے تو بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ادھر غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں۔ تو غیر شرعی حرکات جب ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ سے جو دیوبند مکتبہ فکر ہے یا اہل حدیث مکتبہ فکر ہے یا جو غیر مقلد یا طرح طرح کے جو نکتہ چینی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ اللہ کے ولی کے دربار پر حاضر ہو کر آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میں عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں، صرف عوام اہل سنت سے مخاطب ہوں کہ جب آپ اس شریف پر آئیں تو کوئی بھی ایسی غیر شرعی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اہل سنت کا سر شرمندگی سے نیچے ہو جائے۔ یہ آج کا ایک خاص پیغام ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دربار شریف کے موقع پر عورتوں سے گزارش ہے وہ دربار شریف پر تشریف نہ لائیں، اور تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ جب وہ دربار شریف پر آئیں تو وہ حاضری دینے کا طریقہ سن لیں، اور اس سے پہلے یہ سنیں کہ دربار شریف پر جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو حاضری کے وقت کسی بھی قسم کا جو طواف ہے قبر کے ارد گرد، صاحب مزار کے ارد گرد جو طواف ہے وہ ناجائز ہے، اور جو سجدہ ہے وہ حرام ہے۔ تو ایسے لوگ جو ادھر آ کے وہ سجدہ کرتے ہیں ان کے لیے سجدہ کرنا ہر طرح کا یہ ناجائز ہے اور حرام کام ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ بات سنیں کہ جو لوگ حاضری دینے آتے ہیں وہ آ کے جھکتے ہیں، جس سے بھی جو غیر مقلد لوگ ہیں ان کو باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، دیکھو جی قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ قبر سے دور ہٹ کے پاؤں کی طرف ہو کر وہ حاضری دیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پاک کے بعد وہ آیت الکرسی پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی کے بعد سورہ فاتحہ کل شریف پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ سورہ یاسین یا سورہ ملک پڑھ سکتے ہیں۔ سال غرض کے جو درباروں پر بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، بھنگڑے کے ساتھ ساتھ ڈھول بجایا جاتا ہے، ٹھمکے لگائے جاتے ہیں، ان کا اہل سنت سے کسی قسم کا لنک نہیں ہے۔ اہل سنت کا شیوا یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ تو جہاں پر آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں کہ جو بھنگڑے وغیرہ ڈالتے ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، کیونکہ بھنگڑے ناچنا ٹاپنا یہ صاحب دربار کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی ناجائز حرکت اور غیر شرعی حرکات، اخلاقی غیر شرعی حرکات جو ہیں وہ آپ نے نہیں کرنی، اور اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھنا ہے، فرامین پڑھنے ہیں اور حضور کا ذکر کرنا ہے، تاکہ ہم کسی بھی قسم کی غلط بات سے ہم بچ سکیں۔ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جب ہم ان درباروں